بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ گفتگو یہ چل رہی ہے کہ مفہوم مخالف معتبر ہے یا نہیں۔ خلاصہ ہم نے شروع میں ہی بتا دیا تھا اور پھر بتاتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک مفہوم مخالف نصوص شارع میں معتبر نہیں ہے، بس یعنی قرآن میں اور حدیث پاک میں، قرآن کریم کی آیتوں میں اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں، ان دو مقامات پر مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کے وہ اقوال جو مدرک بالعقل نہیں ہے، جیسا کہ اصول حدیث سے یہ بات معلوم ہے کہ اسے بھی مرفوع حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی صحابی کسی عمل کا ثواب بتائیں یا آخرت یا جنت و جہنم کی کوئی تفصیل بتائیں تو یہ بات مدرک بالعقل تو نہیں ہوتی، اس لیے اسے بھی مرفوع حدیث مان کر کے حضور کریم علیہ السلام کا قول مانا جائے، تو وہ بھی اسی میں ملاقہ ہے۔ تو ایسی روایتیں، ایسے ارشادات، یعنی قرآن کریم کی آیتیں اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، ان میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، بس باقی تمام جگہوں پر مفہوم مخالف معتبر ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے اقوال جو مدرک بالعقل ہوں، ان کے اجتہادات، ان کے فیصلے، ان کے ارشادات، ائمہ مجتہدین کے اقوال و ارشادات، فقہی روایتیں، مشائخ کے اقوال، فقہی کتابوں کی عبارتیں، ان تمام مقامات پر، یہاں تک کہ کلام الناس میں بھی لوگ جو بات چیت کرتے ہیں ان میں بھی جو لفظ یا جو قید بیان کر دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ قید نہ ہو تو وہ حکم بھی نہیں ہوگا، مفہوم مخالف معتبر ہے۔ چلیے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب اب عبارتیں، بحثیں اور کچھ اور عبارتوں سے کچھ جو ہے وہ اس میں خلجان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو حل کرنے کی بھی کوشش علامہ شامی کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ایک عبارت الاشباہ کی آ گئی اور علامہ پیری زادہ نے کئی عبارتیں اس کی توضیح میں پیش کر دی جس سے کچھ خلجان ہو سکتا ہے اس اصل بات میں کہ نصوص شارع میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، باقی تمام جگہوں پر مفہوم مخالف معتبر ہے، یہ اصل بات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بات اگر آ جائے گی تو اس کی تعویل کی جائے گی۔ چلیے دیکھیے، فرماتے ہیں اگر آپ کہو کہ الاشباہ میں کتاب القضاء میں تو فرما دیا کہ لا یجوز الاحتجاج بالمفہوم فی کلام الناس، کہ کلام الناس بھی مفہوم سے استدلال نہیں کر سکتے فی ظاہر المذہب، جیسے ادلہ سے مراد وہی آیات و احادیث، جیسے ادلہ میں مفہوم مخالف سے استدلال نہیں کر سکتے، اسی طرح سے کلام الناس میں بھی نہیں کر سکتے، یہی ظاہر المذہب ہے۔ فاما مفہوم الروایتی، رہا مفہوم روایت تو یہ حجت ہے، یعنی روایات فقہیہ، کلام ناس کو روایت فقہیہ سے الگ کیا اور کہہ دیا کہ کلام ناس میں بھی مفہوم معتبر نہیں ہے، کما فی غایت البیان من الحج، جیسا کہ غایت البیان کی کتاب الحج میں۔ تو یہ الاشباہ کی جو تصریح ہے یہ تو مخالف ہو گئی نا اس صراحت کے جو گزر چکی کہ صرف کلام شارع میں معتبر نہیں ہے بس، باقی ہر جگہ معتبر ہے، تو کلام ناس میں بھی معتبر ہے، تو کیسے کہہ دیا لا یجوز الاحتجاج؟ یہ کوئی اعتراض کے طور پہ کر سکتا ہے کہ الاشباہ یہ عبارت تو درست موقف کے خلاف جا رہی ہے، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں میں کہتا ہوں الذی علیہ المتاخرون ما قدمناہ، جس موقف پر متاخرین فقہا ہیں وہ وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے کہ کلام شارع میں معتبر نہیں ہے، باقی ہر جگہ معتبر ہے، متاخرین فقہا کا یہی موقف ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پر الاشباہ میں جو بات آ گئی ہے ہو سکتا ہے متقدمین میں سے کسی ایک کی طرف ہی منسوب ہو، متاخرین کا اتفاقی مذہب یہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا۔ چلیے دیکھیے الاشباہ کی اس عبارت کی تشریح میں علامہ پیری زادہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والذی فی الظہیریہ، فتاوی ظہیریہ یا فوائد ظہیریہ میں
جو بات لکھی ہے وہ کیا ہے کہ الاحتجاج بالمفہوم لا یجوز. دیکھ لیجیے، مفہوم مخالف سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے. یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی الاشباہ والی. وہو ظاہر المذہب عند علمائنا، ہمارے علماء کے نزدیک یہی ظاہر مذہب ہے. یہ بھی بات خلاف جا رہی ہے. وما ذکرہ محمد، اور امام محمد ابن حسن شیبانی علیہ رحمہ نے السیر الکبیر میں جو یہ لکھا کہ احتجاج بالمفہوم جائز ہے، وہ ظاہر الروایہ کے خلاف ہے. وہ ظاہر الروایہ کے خلاف ہے. قال فی حواشی الکشف، کشف کی حواشی میں فرمایا کہ میں نے فوائد ظہیریہ میں دیکھا مکروہات نماز کے بیان میں کہ ان الاحتجاج بالمفہوم یجوز. یہ دیکھ لیجیے. یہ مفہوم سے استدلال درست ہے، مفہوم میں مخالف معتبر ہے. ذکرہ شمس الائمہ السرخسی فی السیر الکبیر. وقال، اور جب یہ کہتے ہیں کہ علامہ سرخسی نے سیر کبیر میں، یعنی اس کی شرح میں، السیر الکبیر تو امام محمد کی تصنیف ہے، اس کی شرح لکھی ہے امام سرخسی نے، اور اس شرح میں فرماتے ہیں کہ بنا محمد مسائل السیر علی الاحتجاج بالمفہوم. امام محمد ابن حسن شیبانی نے السیر الکبیر کو مفہوم مخالف کے کی اعتباریت پر لکھا ہے کہ مفہوم مخالف معتبر ہے. اسی کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے السیر الصغیر. مفہوم مخالف معتبر ہے. وَإِلَى هَذَا، اسی کی طرف امام خصاب بھی مائل ہیں، اور حیل کے مسائل اسی پر انہوں نے بنا کیا ہے. مصطفیٰ میں ہے کہ التخصیص بالذکر لا يدل على نفی ما عدا، کسی چیز کو ذکر کر دینا کسی چیز کے ساتھ یہ دلالت نہیں کرتی کہ اس کے معدہ سے اس کی نفی کر دیں. تو اس پہ ہم نے کہا کہ التخصیص فی روایات وفی متفاہم الناس وفی المعقولات يدل على نفی ما عدا، یہ کلام شارع میں چلے گا. یہ تخصیص فی ذکر جو ہے ما عدا کی نفی پر دلالت نہیں کرتی. یہ روایات فقہیہ میں ایسی بات نہیں ہے. متفاہم الناس یعنی لوگوں کے کلام، لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے جو چیزیں چلتی ہیں ان میں یہ بات نہیں ہے. اس میں بلا شبہ کوئی بات ذکر کر دیں تو معدہ سے نفی ہو جاتی ہے. معقولات میں بھی معدہ سے نفی ہو جاتی ہے. اب دیکھیے پیری زادہ نے کتنی عبارتیں جمع کی ہیں. فرماتے وفی خزانت الروایات القید فی الروایت ینفی ما عدا. دیکھیے مفہوم مخالف معتبر ہے. روایت فقہیہ میں کوئی قید ہو تو معدہ سے وہ نفی کرتی ہے. جی، جیسے کوئی بھی بات کہہ دی اور اس میں قید لگا دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ قید پائی جائے تبھی یہ حکم پایا جائے گا، اور اگر یہ قید نہیں پائی جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا. روایت فقہیہ میں یہی ہوتا ہے. فتاوی سراجیہ میں لکھا اما فی متفاہم الناس من الاخبارات، تو لوگوں کی جو اخبارات اور اقوال چل رہے ہوتے ہیں وہ ان میں کہتے ہیں کہ فَإِنَّ، وہاں پر جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کا ذکر کسی چیز کے ساتھ خاص کر دیا جائے، یا کسی شے کو کسی خاص چیز کے ساتھ کسی ذکر کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو ما عدا سے نفی پر وہ دلالت کرتی ہے. یہ روایات فقہیہ میں یہی معاملہ ہے، کلام ناس میں یہی چلے گا. ایسا ہی امام سخسی نے ذکر کیا ہے. اقول، علامہ پیری زادہ فرماتے ہیں الظاہر ان العمل علی ما فی السیر، ظاہر یہ ہے کہ عمل اسی پر ہے جو سیر کبیر میں ہے. یہ مفہوم مخالف معتبر ہے جیسا کہ امام خصاف نے اختیار کیا حیل کے بیان میں، اور ہم نہیں جانتے کسی کو جس نے اس کی مخالفت کی ہے. انتہا کلام البیری. یہ کلام البیری یہاں پر ختم ہو گیا. مفہوم مخالف معتبر ہے.
تو دیکھیے علامہ پیری زادہ نے الاشباح کی تشریح میں دلائل سے ثابت کر دیا نا کہ روایات اور متفاہم الناس اور لوگوں کے کلام اور روایت فقہیہ سب میں مفہوم مخالف معتبر ہے. اور امام محمد نے السیر الکبیر تو لکھی ہی اسی بنیاد پر کہ مفہوم مخالف معتبر ہے. اس کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ خلاف مذہب ہے. انہوں نے ظاہریہ نے کہہ دیا. تو یہ سب باتیں جا رہی ہیں کچھ اس طرف کی پہلے کے فقہاء کرام لگتا ہے کہ وہ اس میں ان کا اتفاق نہیں تھا لیکن متأخرین کا اس پر اتفاق ہو گیا. یہی بات انہوں نے کہی یہاں پہ الذی علیہ المتأخرون ما قدمناہ. متأخرین فقہاء کا اس پہ اتفاق ہو گیا ہے لیکن کئی کتابوں میں ابھی بھی ہے جو پہلے کی کتابیں ہیں کہ روایات میں بھی مفہوم مخالف سے استدلال درست نہیں ہے اور اس کو کہہ دیا ظاہر المذہب بھی یہی ہے. چلیے بحث جاری ہے. اب علامہ پیری زادہ کا حاشیہ یہاں مکمل ہوا تو علامہ شامی کہتے اے ان العمل علی جواز الاحتجاج بالمفہوم. مفہوم مخالف سے استدلال کے جواز پر ہی عمل ہے لیکن لا مطلقاً، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ ہم شروع میں بیان کر چکے کہ کلام شارع کے غیر میں بل فی غیر کلام شارع، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا جو ہم نے اس سے پہلے ثابت کر دیا. تو بات یہ ہے کہ مفہوم مخالف سے استدلال بالکل درست ہے کلام شارع کے غیر میں. وَإِلَّا فَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ، ورنہ جو ہم نے السیر الکبیر میں دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ کلام مفہوم مخالف پر عمل کرنا، درست ہونا، یہاں تک کہ کلام شارع میں بھی. کلام شارع میں بھی جو ہے انہوں نے مفہوم مخالف کو معتبر مانا. اسی بنیاد پر یہ کتاب لکھی، اسی پر بیس کیا ہے، کیونکہ امام محمد اپنی کتاب السیر الصغیر میں اس باب میں فرماتے ہیں باب آنیت المشرکین و ذبائحہم. السیر الصغیر جو ہے نا وہ تو السیر الکبیر وہ تو جہاد اور مال غنیمت اور جنگ کے اصول اور ضوابط اور مرتدین کا حکم اور قید و بند ان سب معاملات سے متعلق ہے نا. تو اس میں ایک باب باندھا امام محمد نے باب آنیت المشرکین و ذبائحہم، مشرکین کے برتنوں کو استعمال کے بارے میں اور مشرکین کے ذبیحے کے بارے میں کہ حلال ہے کہ حرام ہے. اس میں اس باب میں انہوں نے فرمایا کہ ان تزوج النساء النصارى من الحرب لا يحرم. حربی نصرانی خواتین سے نکاح حرام نہیں ہے، یعنی نکاح ہو جائے گا. امام محمد فرماتے ہیں اصل میں دیکھیے یہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور اس پر بڑی تفصیلی گفتگو پہلے بھی کر چکے ہیں اور ہو جائے گی. تو جو قرآن کریم نے کہہ دیا کہ ان کے ذبیحے حلال ہیں تمہارے لیے، ان کی عورتیں حلال ہیں، بمانا کہ ان سے اگر نکاح کیا اور اس سے بچے پیدا ہوئے تو وہ ثابت النسب ہوں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح کرنا بالکل جائز ہے، کوئی کراہت نہیں، کراہت بالکل ہے، منع ہے، لیکن نکاح کریں گے تو نکاح درست ہو جائے گا. ان کے مقابل اگر کوئی مجوس سے نکاح کرے گا، ہندوؤں سے نکاح کرے گا تو یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اور نصارہ اور یہود سے نکاح کرے گا تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک معاملہ ہے کہ کیا وہ حربی ہوں تب بھی؟ یہ تو اہل ذمہ کی بات ہو سکتی تھی، دارالاسلام میں کچھ نصارہ اور یہود خواتین رہتی ہیں، ان سے نکاح کی بات ہے کہ وہ ماتحت رہتی ہیں تو ان سے نکاح کر کے بچے پیدا کرنا. کیا حربی اگر کوئی خاتون ہے جو نصرانی ہے اس سے بھی نکاح جائز ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ امام محمد نے یہ بات کہی ہے اپنی کتاب السیر میں
مشرکین کے برتن اور ذبائح کے بیان میں کہ نسائے نصارہ جو حربی ہوں من اہل الحرب، یہ دیکھ لیجئے، ان سے بھی نکاح حرام نہیں ہے۔ اور استدلال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک سے کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی مجوس حجر یدعوہم الی الاسلام فمن اسلم قبل منہ ومن لم یسلم ضربت علیہ الجزیۃ فی ان لا یؤکل ان لا یؤکل له ذبیحۃ ولا ينکح منهم امرأۃ۔ دیکھیے حدیث پاک سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حجر ایک علاقہ ہے، وہاں کے کچھ مجوسی رہتے تھے، حجر کے مجوسیوں کو ایک خط لکھا اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، اور فرمایا کہ اگر تم میں سے جو کوئی مسلمان ہو جائے گا تو اس کے اسلام کو قبول کر لیا جائے گا، اور جو مسلمان نہیں ہوگا اس پر جزیہ لگا دیا جائے گا، اور یہ کہ ان کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، ان کی عورت سے نکاح نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کدھر خط بھیج رہے ہیں؟ حجر کی طرف نا، جو دارالحرب ہے۔ اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ مجوس کو کہہ رہے ہیں۔ یہ نصرانی اور یہودی کے علاوہ مجوس مشرکین مانے جاتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ کھایا نہیں جائے گا، ان کی عورت سے نکاح کریں گے نہیں۔ تو مجوس کا ذبیحہ نہیں، تو مجوس کس میں چلے گئے؟ مشرکین میں چلے گئے، کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھایا جاتا ہے، ان کی عورت سے نکاح بھی ہوتا ہے۔ تو مجوس کے بارے میں جب کہہ دیا کہ ان کا ذبیحہ کھایا نہیں جائے گا، ان کی عورت سے نکاح نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصارہ کی عورت سے نکاح ہوگا۔ اور بات یہ حجر کے مجوس کی ہو رہی ہے، یعنی دارالحرب کے مجوس کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دارالحرب میں یہ مجوسی کے ساتھ خاص ہے کہ ان کی عورت سے نکاح نہیں ہوگا، لہٰذا ان کے دار میں اگر کوئی نصرانی عورت ہے تو اس سے نکاح ہو جائے گا۔ یہ مفہوم مخالف کے اعتبار سے استدلال کیا ہے نا، کیونکہ یہاں تو مجوس کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی عورت سے نکاح نہیں ہوگا۔ استدلال کس بات پہ کیا؟ کہ اگر وہی نصرانی ہو تو نکاح جائز ہو جائے گا۔ مفہوم مخالف سے استدلال کیا ہے امام محمد نے۔ فرماتے ہیں امام شمس الائمہ سرخسی اسی السیر الکبیر کی شرح میں فرماتے ہیں فَكَأَنَّهُ اَيْ مُحَمَّدًا اسْتَدَلَّ بِتَخْصِيصِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجوس بذلك علی انہ لا باس بنکاح نساء اہل الکتاب۔ فرماتے ہیں امام سرخسی کی گویا امام محمد نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مجوس کو جب اس حکم کے ساتھ خاص کیا، رسول کریم علیہ السلام نے مجوس کو جب اس حکم کے ساتھ خاص کیا، تو اس تخصیص سے امام محمد نے اس بات پر استدلال کیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں حرج نہیں ہے، کیونکہ عورتوں سے نکاح نہیں کیا جائے گا، اس معاملے کے ساتھ خاص مجوس کو کیا سرکار نے، تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر حربی ہیں تو۔ فَإِنَّهُ بَنَا هَذَا الْكِتَابَ عَلَى أَنَّ الْمَفْهُومَ حُجَّةٌ، انہوں نے اس کتاب کو، کیونکہ امام محمد نے اس کتاب کو اسی انداز میں مرتب کیا ہے، یہ مفہوم حجت ہے، مفہوم مخالف جو ہے وہ معتبر ہے، اور اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ چلیے، یہ تو امام محمد کی کتاب کا حال ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو اسی انداز میں رکھا ہے کہ وہ مفہوم مخالف معتبر ہے۔ یہاں تک کہ دیکھ لیجئے کلام شارع میں بھی معتبر مانا، حالانکہ متاخرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کلام شارع میں معتبر نہیں ہے، باقی میں معتبر ہے، لیکن یہاں کلام شارع میں بھی معتبر مانا گیا مفہوم مخالف۔ چلیے، امام محمد اسی بیان میں کتاب السیر میں 4 ابواب کے باب فرماتے، ثم قال بعد 4 ابواب فی باب ما یجب من طاعت الوالی فی قول محمد، ما یجب من طاعت الوالی، والی کی اطاعت واجب ہے، جو سپہ سالار ہو، امیر ہو، قائد ہو، اس کی اطاعت واجب ہے، اول الامر میں آتا ہے وہ۔ اس بیان میں امام محمد فرماتے ہیں فی قول محمد
نہیں، ثم قال کے فاعل امام سرخسی ہیں، کہ امام سرخسی نے جو السیر الصغیر کی السیر الکبیر کی شرح لکھی ہے، اس بیان میں امام محمد کے اس قول کے جواب میں، اس قول کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ امام محمد نے کیا فرمایا۔ امام محمد فرماتے ہیں لو قال مناد الامیر من اراد العلف فلیخرج تحت لواء فلان، کہ اگر امیر کا منادی یہ اعلان کرے کہ جسے بھی آنا غذا چارہ چاہیے وہ فلاں کے جھنڈے تلے نکلے، اکیلے نہیں چلا جائے۔ یعنی یہ ایک پیغام تھا پوری فوج کو کہ کسی کو بھی اگر غلہ کھانا، چارہ گھٹنے لگ گیا، چاہے گھوڑے کا چارہ ہو چاہے اپنا کھانا، اور ضرورت پیش آئے کہ وہ شہر کی طرف جائے یا کسی بھی دکان میں جا کے خرید لے، اور ہیں وہ دیار غیر میں یا دارالحرب میں، تو ایسی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ آپ اکیلے چلے جاؤ۔ حفاظت کی ذمہ داری تو وہاں کوئی نہیں ہے، تو آپ اکیلے چلے جاؤ گے، وہ دشمن پکڑ کے مار ڈالیں تو اگر چارہ غلہ غذا بھی لینا ہو، کھانا بھی حاصل کرنا ہو، تو اپنے کمانڈر کے تحت ہی جاؤ، گروپ میں جاؤ، بغیر اجازت مت جاؤ، اکیلے مت نکل جاؤ۔ یہ جو فرمایا من اراد العلف فلیخرج تحت فلاں تحت لواء فلاں، یہ اصل میں نہیں کے درجے میں ہے، یہ نہیں کے درجے میں کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندے یعنی فلاں کمانڈر کے تحت ہی جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ماتحتی سے مت نکلو، اکیلے مت جاؤ، یعنی یہ نہیں کے درجے میں اے نہیہم عن ان یفارقوا صاحب اللواء بعد خروجہم معه، تو صاحب اللواء جو سپہ سالار ہیں، جو امیر ہیں، ان سے جدائیگی سے ممانعت ہی ہے، بعد اس کے کہ یہ جتنے بھی فوجی ہیں سب کے سب صاحب اللواء کے تحت نکل چکے ہیں، اب کسی مقصد کے لیے ان سے جدا ہونا اور اکیلے چلے جانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کس جملے سے کیا مطلب نکال رہا ہے، یہ امیر کا اعلان ہے، امیر کا اعلان ہے، اس سے کیا مطلب نکالا انہوں نے۔ علامہ سرخسی فرماتے ہیں، امام سرخسی کے وقت بینا، ہم پہلے ہی بیان کر چکے کہ انہو بنا حاضر کتاب علی انہ مفہوم حجہ، امام محمد نے اس کتاب السیر الکبیر کو تو اسی پر مرتب فرمایا کہ مفہوم حجت ہے، اور امام سرخسی کہتے ہیں کہ ظاہر مذہب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ مفہوم حجت نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہے یہ سب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام سرخسی کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، یعنی کلام ناس میں بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ظاہر مذہب ہمارے نزدیک ایک مفہوم حجت نہیں ہے، مفہوم صفت ہو یا مفہوم شرط ہو سب برابر ہیں۔ اس بات کو انہوں نے اس انداز میں ڈالا، حالانکہ اس پہ بھی غور کیا جائے، اس پہ بھی اگر غور کریں تو اس سے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ مفہوم مخالف معتبر ہے، کیونکہ یہاں کہا من اراد العلفۃ فلیخرج تحت فلاں لواء فلاں، اس سے مفہوم مخالف لیا کہ اس لواء والے کو مت چھوڑو، صاحب لواء سے جدا مت ہو، مفہوم مخالف لیا۔ لیکن امام سرخسی اس کی وہ تعویل کر رہے ہیں کہ مفہوم حجت نہ رہے، فرماتے ولکنہ اعتبر المقصود، یہاں پر امام محمد نے اس مقصود کا اعتبار کیا جس کو عام طور پہ لوگ سمجھ جائیں۔ فی هذا الموضع، اس مقام پر لأن الغزاة فی الغالب لا یقفون علی حقائق العلوم، کیونکہ جو مجاہدین ہوتے ہیں عموماً وہ علوم کے حقائق پر واقف نہیں ہوتے، وَأَنَّ أَمِيرَهُمْ بِهَذَا اللَّفْظِ إِنَّمَا نَهَى النَّاسَ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَّا تَحْتَ لِوَاءِ فُلَانٍ، اور امیر نے ان الفاظ سے ان کو منع کیا ہے کہ تم نکلو مگر فلاں کے لوا تلے، بس اسی کی اجازت دی ہے کہ فلاں کے لوا تلے ہی نکلو، اس کے بغیر مت نکلو، اس سے منع کیا ہے۔ فَجَعَلَ النَّهْيَ الْمَعْلُومَ بِدَلَالَةِ كَلَامِهِ كَالْمَنصُوصِ عَلَيْهِ، تو اس دلالت النص سے جو بات معلوم ہوئی
وہ منصوص کے درجے میں قرار دیا۔ یہ فرمایا ہے امام سرخسی نے۔ مجھے یہ بات لگتی ہے کہ امام سرخسی کا اپنا موقف یہ ہے کہ کہیں پر بھی جو ہے وہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، اور امام محمد نے امیر کے اس اعلان سے جو یہ مطلب نکالا ہے اس کو اس پر امام سرخسی ڈھال رہے ہیں کہ وہ مفہوم مخالف سے استدلال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دلالت النص سے استدلال کرتے ہوئے اسے منصوص کے درجے میں رکھا ہے۔ جی فرماتے ہیں وہ مقتضا ہو، اس کا حاصل یہ ہے کہ ان ظاہر مذہب ان المفہوم لیس بحجہ، مفہوم حجت نہیں ہے، یہ ظاہر مذہب، اس کا خلاصہ لگ رہا ہے یہ حتی فی کلام الناس، یہاں تک کہ کلام ابھی میں نے بتایا۔ تو علامہ امام سرخسی نے جو توضیح فرمائی ہے سیر الکبیر کی، اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کے نزدیک ظاہر مذہب یہی ہے کہ مفہوم معتبر نہیں ہے، نہ کلام شرع میں، نہ کلام شارع میں، نہ کلام ناس میں، کیونکہ یہاں تو جو کچھ انہوں نے ذکر کیا وہ کلام امیر ہے، تو کلام شارع تو نہیں ہوا، وہ کلام ناس ہی تو ہوا۔ تو یہ پوری گفتگو جو ہے نا الاشباہ میں جو بات آئی ہے اسی کے موافق ہے، کہ وہاں بھی شروع میں کہہ دیا تھا کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ حجت نہیں ہے، اور امام سرخسی کی جو شرح ہے السیر الکبیر میں اس میں بھی یہی بات جاری ہے کہ مفہوم مخالف کلام ناس میں بھی حجت نہیں ہے۔ وہاں پیری زادہ نے توضیح فرمائی تھی، اور یہاں علامہ شامی اس کی توضیح فرمائیں گے کہ خلاصہ یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ متقدمین اور متاخرین کا اختلاف ہے، یہ متقدمین میں نے جو ہے نا وہ مفہوم مخالف کو معتبر نہیں مانا ہے، نہ کلام شارع میں نہ کلام ناس میں، متاخرین نے کلام ناس میں مانا ہے معتبر، کلام شارع میں نہیں۔ فرماتے ہیں والظاہر ان القول بکونہ حجۃ فی کلامہم۔ اب دیکھیے علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ مفہوم مخالف کا حجت ہونا، بکونہ یعنی مفہوم کا حجت ہونا، یہ جو قول ہے فی کلامہم یعنی کلام ناس میں، یہ متاخرین کا قول ہے، متقدمین اس سے متفق نہیں تھے، لیکن متاخرین کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ کلام ناس میں مفہوم مخالف معتبر ہے، جیسا کہ شرح تحریر کی عبارت سے واضح ہو رہی ہے، پہلی عبارت۔ اور ہو سکتا ہے کہ ان متاخرین کی دلیل کہ یہ لوگ کلام ناس میں معتبر مان رہے ہیں، ان کی دلیل وہی روایت ہو جو السیر الکبیر میں ابھی گزری، کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی مجوس حجر کو کی طرف خط لکھ کر کے، اور کہہ دیا کہ تم مسلمان نہیں ہوتے تو تمہاری عورتوں سے نہ نکاح کر سکتے ہیں، نہ تمہارے ذبیحہ کھا سکتے ہیں۔ اس سے انہوں نے استدلال کیا امام محمد نے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نصارہ کی خواتین اگر دارالحرب میں ہو تو ان سے نکاح درست ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہوا، امام محمد نے کلام شارع سے مفہوم مخالف کو معتبر مانا، ہو سکتا ہے وہ دلیل ہو متاخرین کی۔ کیونکہ السیر الکبیر یہ تو ظاہر الروایہ والی کتاب ہے نا، 6 کتابوں میں سے ہے، بلکہ یہ تو سب سے فائنل ہے، آخری ہے۔ فالعمل علیہ کما قدمناہ فی النظم، تو عمل اسی پر ہوگا جیسا کہ ہم نے نظم میں پہلے بیان کر دیا۔ چلیے خلاصہ ہم نے گفتگو شروع میں کر دی تھی، اسی میں ابحاث اور عبارتیں آتی جا رہی ہیں۔ یہ عبارتیں دیکھ دیکھ کر کے لوگوں کو تشویش ہو سکتی ہے کہ کیا موقف ہے، اسی لیے بار بار علامہ شامی اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ موقف ایک ہے حنفیہ کا، کہ مفہوم مخالف کلام شارع میں معتبر نہیں ہے، کلام ناس میں، روایات فقہیہ میں، عبارات کتب میں معتبر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ ان العمل الان، اب یہ متقدمین متاخرین کا فرق ہو گیا، لیکن اب جو عمل ہے وہ اسی پر ہے کہ مفہوم معتبر ہے کلام شارع کے غیر میں، لأن التنصیص علی الشیء فی کلامہ لا یلزم منہ ان یکون فائدتہ النفی عما عداہ، اس لیے
کہ کلام ہی میں یہ کلام شارع، اس لیے کہ کلام شارع میں کسی شے پر تنصیص اور تصریح ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ معدہ سے نفی مقصود ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال بتائی تھی، آگے بھی آ رہی ہے، بربائبکم اللاتی فی حجورکم، تمہاری پرورش میں ہو، تمہاری گود میں ہو۔ اس قید کا یہ مطلب لینا ضروری نہیں ہے کہ اگر گود میں نہ ہو تو حلال ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا فائدہ یہ ہو کہ معدہ سے نفی ہو جائے۔ کیوں؟ لِأَنَّ كَلَامَهُ معدن البلاغتی، اس لیے کہ شارع کا جو کلام ہے وہ بلاغت کا معدن اور سرچشمہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ شارع کی مراد کچھ اور ہو، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہ ہو، کچھ اور ہو۔ شارع نے بیان ضرور کر دیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ مقصد کچھ اور ہو۔ تو شارع کی رسائی تک آپ کی رسائی نہیں ہے، تو شارع کا کلام کہاں سے آ رہا ہے اور کیا چیزیں جو ہے ملحوظ ہیں، وہ آپ کا دماغ نہیں پہنچ سکتا وہاں تک۔ اس لیے جو شارع بیان کرے اس کو تو مانے، اور جو بیان شارع نے نہیں کیا اس پر محض مفہوم مخالف سے استدلال نہ کریں آپ۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اس کا فائدہ فَإِنَّ فَائِدَةَ التَّقِيدِ بِالْحُجُورِ كَوْنُ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِبُ فِي الرَّبَائِب، اس لیے کہ حجور کی قید کا فائدہ کیا ہے یہاں پہ؟ میں نے کل بتایا تھا، وہ یہ ہے کہ ربائب میں غلبہ اسی کا ہوتا ہے کہ جب ربیبہ آتی ہے، زوجہ بیٹی لے کر کے آتی ہے اپنی، یعنی ایسی خاتون سے نکاح ہو جس کی پہلے سے چھوٹی سی بچی ہو، تو بچی ماں کے ساتھ ہی آتی ہے، الگ نہیں ہوتی بات ماں سے۔ یہی غالب ہے، یہی اکثری ہے، یہی عام ہے، اس لیے فی حجورکم کہہ دیا۔ تو یہ کلام شارع میں نے اس کا ذکر ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو، نہ یہ کہ یہی وجہ اور علت ہو کہ آپ معدہ سے نفی کر دیں۔ اور رہا کلام ناس، تو کلام ناس تو ہماری سمجھ کے اندر ہے نا، فہو خالٍ عن هذه المزیہ، وہ اس بلاغت سے خالی ہے، جس درجے کی بلاغت کلام شارع میں ہوتی ہے اس درجے کی بلاغت لوگوں میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا لوگوں کے کلام سے مفہوم پر استدلال کرنا بالکل درست ہے، کیونکہ لوگوں کا کلام تو لوگ جانتے ہی ہیں کون کہاں سے بول رہا ہے، کیا مقصد ہے۔ فرماتے ہیں کہ السیر الکبیر کی شرح میں صراحت فرمائی گئی کہ بِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّص، جو بات عرف سے ثابت ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نص سے ثابت ہو۔ اور یہ فقہائے کرام کے اس ارشاد کے قریب ہے کہ المعروف کالمشروط، اگرچہ اس پہ نص نہیں ہے، شرط نہیں لگائی گئی، لیکن چیز معروف ہے تو مشروطی کے درجے میں۔ وحینئذ بات یہ ہے فما ثبت بالعرف فکأنہ قائلہ نص علیہ فیعمل علیہ به، تو جو چیز عرف سے ثابت ہو جائے اس کو یہ مانا جائے گا کہ اس کے قائل نے اس پر تنصیص کر دیے، اس کی تصریح کر دی ہے، لہٰذا اس پر عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں یقال فی مفہوم الروایات، روایات کے مفہوم میں بھی، روایات فقہیہ کے مفہوم میں بھی کہتے ہیں، وہ بھی وہاں بھی معتبر ہے۔ فإن العلماء جرت عادتهم فی کتبہم، کہ علماء کرام کی عادت اس پر چل چکی ہے اپنی کتابوں میں کہ جب بھی وہ کتاب لکھتے ہیں تو قیود و شروط کا ذکر کرتے ہیں، اور قیدیں اور شرطیں جو لگاتے جاتے ہیں اس کا مقصد جو ہے نا خارج کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کو جو قیود سے خارج ہیں، شروط سے خارج ہے۔ تنبیہاً علی اخراج ما لیس فی ذلک القید، یہ بتاتے ہوئے کہ جس میں وہ قید یا وہ شرط نہیں ہے اس کو نکالنا مقصود ہے۔ جیسے کہہ دیں گے نماز فرض ہے عاقل بالغ پر جو مکلف ہو، تو جتنی قیدیں لگائیں گے سب اعتراض، لحاظ کا مطلب یہ ہو کہ عاقل نہیں ہے تو نماز فرض نہیں ہے، بالغ نہیں ہے تو نماز فرض نہیں ہے۔ قربانی فرض ہے مقیم صاحب استطاعت صاحب نصاب پر، تو جب کہہ دیا مقیم ہے اس کا مطلب یہ کہ مسافر پہ قربانی فرض نہیں۔ تو کتابوں میں جو قیود و شروط آتی ہیں وہاں پر یہ ہے کہ ما عدا سے نفی مراد ہوتی ہے، اور یہ کہ وَأَنَّ حُکْمَهُ
مخالف لحکم المنطوق کہ ما لیس فی جو ہے نا، یہی مرجع ہے حکموں کا، کہ جو جس میں وہ قید نہیں ہے اس کا حکم منطوق کے خلاف ہے۔ وہذا مما شاع وضع، یہ بات تو عام ہو چکی ہے بلا نکیر کے، اسی وجہ سے اس کے خلاف کی کوئی صراحت نہیں کی جاتی۔ سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ جب قیدیں آ گئی ہیں تو وہ قیدیں معتبر ہیں اور ما عدا کو خارج کرنا مقصود ہے۔ نعم ہاں، ذالک اغلبی، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ کتب فقہا میں، روایات فقہا میں مفہوم مخالف معتبر ہے، اور قید یا شرط لگتی ہے تو اس کا مقصد احتراز ہوتا ہے اور ما عدا کی نفی مقصود ہوتی ہے۔ یہ کلی نہیں ہے بلکہ اغلبی ہے، اکثری ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ علامہ کوہستانی نے شرح نقایہ میں النہایہ کی حدود کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا، النہایہ جو ہدایہ کی شرح ہے اس کی کتاب الحدود کی طرف منسوب کرتے ہوئے شرح نقایہ میں فرمایا کہ یہ جو کہہ دیا اغلبی ہونا، تو اغلبی ہونے کا مطلب یہ کہ عام طور پر ایسا ہی ہوگا کہ مفہوم مخالف معتبر ہوگا، لیکن کچھ تو مثال ایسی بھی نہیں بن ملے گی کہ وہ کلی نہیں ہے، یعنی 1% ہی صحیح فلاں جگہ پر جو ہے نا اس کا اعتبار نہیں ہوا، تو اس غیر غالب کی مثال دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کا ارشاد، فرماتے وَسُنَنُ الطَّهَارَةِ غسل الیدین قبل ادخالہم الاناء اذا استيقظ المتوضی من نومہ۔ یہ دیکھیے یہ قید، صاحب ہدایہ نے فرمایا طہارت کی سنتوں میں یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کا برتن میں داخل ہونے سے پہلے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھلنا۔ اس میں ایک قید لگائی جبکہ وضو کرنے والا سو کر کے اٹھ رہا ہو، یہ قید لگ گئی نا۔ اور یہ ہدایہ فقہ کی کتاب ہے، یہ عبارت فقہ ہو گئی، فقی کی عبارت ہے یہ، اور فقی کی عبارت میں مفہوم مخالف معتبر ہے، تو اس قید سے کیا بات جو ہے کس کو نکالنا چاہ رہے ہیں؟ اگر مفہوم مخالف معتبر ہوتا تو اس قید سے مقصود یہ ہوتا کہ ایسے لوگوں کو خارج کرنا جو ابھی سو کے نہیں اٹھے ہیں، بیدار ہیں، مارکیٹ میں چل رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا اور اب جا کر کے وضو کر رہے ہیں، تو ان کے لیے دونوں ہاتھوں کو پہلے دھونا سنت نہیں ہے۔ یہ مطلب کوئی نکالے گا تو کہیں گے کہ یہ قاعدہ انہوں نے اغلبی نہیں بلکہ کلی کر دیا، یہ اغلبی ہے، لہٰذا یہ ایک مثال ہے کہ یہاں یہ قید معتبر نہیں ہے کہ جب وضو کرنے والا سو کر کے اٹھے تو دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر سو کر کے نہیں اٹھا ہے، ابھی کھانا کھا کے آیا ہے، بازار سے آیا ہے، کام سے آیا، تب بھی وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے۔ فَإِنَّ التَّقْيِيدَ بِالِاسْتِيقَاظِ اسْتِفَاقِيٌّ، اس عبارت میں، صاحب ہدایہ کی عبارت میں استیقاظ کی جو قید لگی ہوئی ہے وہ اتفاقی اعتراضی نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ پھر کیوں قید لگا دی گئی؟ کیونکہ حدیث پاک میں موجود ہے تو تبرکن یہاں بھی ذکر آ گیا، وقع تبرکن بلفظ الحدیث فإن السنة تشمل المستيقظ وغیرہ، کیونکہ ہاتھ دھونا جو سنت ہے یہ سو کر کے اٹھنے والے اور غیر مستيقظ دونوں کو شامل ہے عند الاکثرین۔ ہاں ایک قول یہ ہے کہ یہ قید اعتراضی ہے، اس لیے کہ اس کا مقصود یہ ہے کہ جو غیر مستيقظ ہے اس کے لیے سنت ہے، اس کو نکالنا مقصود ہے۔ یہ جو قول ہے امام شمس الائمہ قردری کا قول ہے، یہ ان کا میلان اسی طرف ہے۔ چلیے فرماتے ہیں کہ وقولی، علامہ شامی آخر میں فرما رہے ہیں کہ میں نے جو اپنے اشعار میں، شعر میں یہ کہہ دیا کہ ما لم یخالف، یعنی مفہوم اگر آتا ہے تو اس کا اعتبار ہوتا ہے کتابوں میں، جب تک کہ کسی ایسی صراحت کے خلاف نہ ہو جائے جو صراحت ثابت ہے، تو مفہوم ضرور معتبر ہوگا لیکن صریح کے خلاف نہیں۔ اے ان المفہوم حجت علی ما قررنا ہو، مفہوم معتبر ہے، حجت ہے، جیسا کہ ہم نے ثابت کر دیا، اذا لم یخالف صریحا، جب مفہوم صریح کے خلاف نہ ہو تو۔ اس لیے کہ کہتے ہیں نا الصریح یفوق الدلالہ، فإن الصریح مقدم علی المفہوم،
صریح مفہوم پر مقدم ہے، جیسا کہ علامہ طرسوسی اور دیگر لوگوں نے صراحت کی ہے، اور اصولیین نے ترجیح ادلہ میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ صریح مفہوم پر مقدم ہے۔ فإن القائلین باعتبار المفہوم فی الادلۃ الشرعیہ، کہ جو لوگ دلائل شرعیہ میں مفہوم مخالف کے اعتبار کے قائل ہیں، وہ لوگ بھی تبھی اس کا اعتبار کرتے ہیں جب تک کہ اس کے خلاف صراحت نہ آ جائے۔ اگر صراحت آ جائے گی تو وہاں وہ بھی اعتبار نہیں کرتا، فیقدم الصریح ویلغی المفہوم، تو صریح کو مقدم قرار دیا جائے گا اور مفہوم لغو ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔